Hello students, today we will start chapter number 7. What you do is what you are. یہ جو چیپٹر ہے یہ ایک معاشرے کے سوسائٹی کے ایک بہت ہی ڈارک اسپیکٹ کو شو کرنے کے لیے نکی میکویٹر نے لکھا ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ واٹ یو ڈو، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کی جاب ہے، جو آپ کا پروفیشن ہے، جو آپ کا کام ہے، واٹ یو آر وہی آپ ہیں. کہ معاشرہ آپ کو، سوسائٹی آپ کو آپ کی جاب کی بنیاد پر، آپ کے پیشے کی بنیاد پر، آپ کی سورس آف انکم، سورس آف ارننگ کی بنیاد پر جج کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پورے ایسے میں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سوسائٹی کے کیا اسکیلز ہیں، سوسائٹی کی کیا پیمانے ہیں لوگوں کو عزت دینے کے، رسپیکٹ دینے کے. تو وہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. پیراگراف نمبر 1. وی ہم انلائک برعکس کے اپوزٹ پیپل لوگوں کے آلموسٹ ایوری ویئر تقریباً ہر کہیں ایلس کسی دوسری جگہ پر ان دا ورلڈ دنیا میں، کہ ہم دنیا کے تقریباً ہر دوسرے لوگوں کے برعکس، کہ دوسرے لوگوں کے اپوزٹ ٹینڈ کوشش کرتے ہیں ٹو ڈیفائن، کہ ہم بیان کریں، تعریف کریں، اینڈ جج اور پھر فیصلہ کریں ایوری بڈی ہر کسی کا ان ٹرم آف دا ورک اس کام کے لحاظ سے دے ڈو جو کہ وہ کرتے ہیں، اسپیشلی ورک خاص طور پر وہ کام پرفارمڈ فار پے جو کہ اجرت کے لیے یا پھر رقم کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے تقریباً دوسرے لوگوں کے برعکس لوگوں کو ان کے کام کی بنیاد پر ان کی تعریف اور فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کام جو کہ اجرت کے لیے کیا جاتا ہے. کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ایسی سوسائٹی ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی جاب کی بیس پہ جج کرتے ہیں، کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اگر وہ معاشرے کے لحاظ سے اچھا کام ہے تو ہم ان کی تعریف کریں گے، اور اگر وہ ان کی جو جاب ہے وہ اچھی نہیں ہے تو ہم ان کو ڈی ویلیو کر دیں گے. سیکنڈ لائن از، اب وہ کچھ کریکٹرز کا نام لے رہا ہے، کچھ لوگوں کا، معاشرے کے کچھ لوگوں کا، کہ چارلی از اے ڈاکٹر، چارلی ایک ڈاکٹر ہے. سیم از اے کارپینٹر، سیم جو ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر کہتے ہیں وہ لوگ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں. میری ایلن از اے کاپی رائٹر، میری ایلن جو ہے وہ ایک کاپی رائٹر ہے. کہاں پہ؟ ایٹ اے اسمال ایڈ ایجنسی، ایک چھوٹی اشتہاری کمپنی میں، یا ایک چھوٹی ایڈورٹائزمنٹ سے ہے، اشتہار بنانے والی ایجنسی سے. اب وہ کہتے ہیں کہ چارلی ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، سیم ایک بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، میری ایلن ایک چھوٹی اشتہار کی ایجنسی میں کاپی رائٹر ہے، کہ ان کو جو ہے وہ کمپنیز وغیرہ اشتہار بنانے کے لیے دے دیتی ہیں اور وہ اس کے لیے کنٹینٹ وغیرہ رائٹ کرتی ہے. اٹ از ایز، یہ ایسا ہی ہے، ایف بائی ڈیفائننگ، ٹھیک ہے، کہ جیسے کسی شخص کو ڈیفائن کر رہے ہیں آپ، کسی شخص کی تعریف کر رہے ہیں. ہاؤ اے پرسن ارنس، کہ کس طرح وہ شخص کماتا ہے. ہز اور ہر رینٹ منی، اپنا جو رینٹ ہے، اپنا کرایہ ادا کرنے کی رقم. کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے کرائے کے پیسے کمانے کے طریقے سے ان کی تعریف کر رہے ہیں، کہ ہم ان کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کو اس لحاظ سے جس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں. مطلب کہ رینٹ یہاں پہ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہے، وہ بے شک گھر کا رینٹ ہے، کھانے پینے کے ایکسپینسز ہیں، یہ باقی بھی جتنی ضروریات زندگی کے ایکسپینسز ہیں، ارن ہز رینٹ منی، کہ اپنی جو زندگی کی ضروریات کے لیے جو اس کو رقم چاہیے، جو کوئی پیسہ چاہیے، اس کو ارن کرنے کا طریقہ وہ جو شخص ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. کہ وہی ویلیڈیٹ، یا تو ہم مسترد کر دیتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، اور ریجیکٹ، یا پھر ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، دیٹ پرسنس ایگزسٹنس، اس شخص کی وجودگی، کہ ہم اس شخص کے وجود کی تصدیق یا رد کر دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی جاب اچھی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو ہم اس کو ویلیڈیٹ کریں گے. وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس پیشے سے اپنی سورس آف انکم یا اپنی رینٹ کی منی جو پے کرنے کے لیے کما رہا ہے، تو وہ ویلیڈیٹ ہے. اس کے آن دی ادر ہینڈ اگر ہم کوئی گیٹ کیپر ہے، یا پھر کوئی سویپر ہے، خاکروب ہے جو کہ صفائی کرتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی محنت کر رہا ہے، لیکن عزت کے لحاظ سے ہم اس پیشے کو دیکھتے ہیں، اور اس پیشے کی ویلیو کم ہے تو ہم ان کو رد کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، تھرو دا ورک، کام کے ذریعے، اینڈ دا جاب ٹائٹل، اور کام کی جو نوکری ہے ان کا، اس کے عنوان، اس کے عہدے کے ذریعے، وی ایویلیویٹ، ہم اندازہ لگاتے ہیں، دی ورتھ،
قدر و قیمت کا آف دا لائف اٹیچ اس کے ساتھ جو زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے، کہ کام اور ملازمت کے عہدے کے ذریعے ہم منسلک زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس میں بھی وہی اگزامپل آ جاتی ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ ایک ڈاکٹر ہو یا آپ ایک صفائی کرنے والے ہو، تو آپ کا کام ہی، آپ کا جاب ٹائٹل جو ہے اس سے آپ کی قدر و قیمت۔ اٹیچ لائف کا مطلب ہے کہ وہ جاب، وہ شخص جو کہ جاب کر رہا ہے، اس شخص کی زندگی اس سے منسلک ہے نا، تو وہ جو شخص ہے اس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی قدر کا اندازہ لگاتے ہیں اس کی نوکری سے، اس کی جاب سے، اس کی ملازمت سے۔ آگے وہ کچھ ایگزامپلس ہمیں دے رہا ہے کہ لیری از اے لیڈ آف آٹو ورکر، لیڈ آف برطرف کیا ہوا، نکالا ہوا، ٹھیک ہے، جو کام سے نکال دیتے ہیں، فائرڈ کر دیتے ہیں۔ لیری از اے لیڈ آف آٹو ورکر، لیری جو ہے وہ کام سے نکالی گئی آٹو ورکر ہے، کہ ورک شاپ پہ جو کام کرتی تھی، کام کرتا تھا۔ ٹونی از اے ریٹائرڈ ٹیچر، ٹونی جو ہے وہ کیا ہے، ایک ریٹائرڈ استاد ہے۔ اور سیلی از اے فارمر شو گرل، سیلی ایک فارمر، پہلی سابقہ شو گرل ہے۔ اینڈ بلیک جیک ڈیلر، بلیک جیک ڈیلر کہتے ہیں کہ جب جوا وغیرہ، کارڈ وغیرہ، وہ کارڈز کھیلی جاتی ہیں تو اس میں جو کارڈ بانٹنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور شو گرل ہے کہ وہ جو ڈانس وغیرہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرام دی ویگس، ویگس سے، لاس ویگس جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، تو وہاں سے وہ سابقہ شو گرل اور بلیک جیک ڈیلر ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ لیری ایک برطرف شدہ آٹو ورکر ہے، اب یہ ان لوگوں کو ان کے ڈیزگنیشن، ان کے عہدوں کے ذریعے پہچان رہا ہے۔ اور ٹونی ایک ریٹائر استاد ہے، سیلی ویگس میں ایک شوگر اور بلیک جیک ڈیلر ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اٹ از ایز، یہ ایسا ہی ہے، if by learning that، کہ if by learning that سیکھ کر، ٹھیک ہے، a person's currently earns no money at the job، by learning that یہ جان کر that a person کہ ایک شخص currently earns وہ نہیں کماتا، no money کوئی بھی رقم نہیں کماتا at job اپنی نوکری سے، and maybe اور شاید has not earned اس نے نہیں کمایا any money کوئی بھی رقم at a job اس نوکری سے for years کئی سالوں سے، کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جب یہ ایسا ہے کہ جب آپ جان لیں ایک شخص اپنی نوکری سے کچھ نہیں کما رہا حال میں، یا اس نے پچھلے کئی سالوں سے کچھ نہیں کمایا، کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کام نہیں کر رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، وی اسائن، ہم دے دیتے ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں دیٹ پرسن اس شخص کو ٹو لمبو، لمبو کہتے ہیں یہ بے یقینی کی حالت میں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرنے کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ کم از کم فار دا پریزنٹ، فی الحال کے لیے، کہ جب تک وہ کام نہیں کرتا اس کو ہم بے یقینی کی حالت میں ڈال دیتے ہیں۔ بے یقینی کی حالت کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اگر اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہیں، دے آر پور، تو وہ ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیٹیوز بھی ہیں۔ تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیفائن، ہم بیان کرتے ہیں، سچ نان امپلائڈ پرسنس، اس طرح کے غیر ملازم افراد کو یا بے روزگار افراد کو، ان ٹرم آف دیئر پاسٹ جاب ہسٹری، ان کی پاسٹ جاب، پرانی ملازمت کی تاریخ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہم غیر ملازم افراد جو کہ بے روزگار افراد ہوتے ہیں، ان کی ماضی کی ملازمت کی تاریخ کی بنیاد پر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ شخص ماضی میں کرتا تھا اس جاب کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یہ رائٹر کہنا چاہ رہی ہے۔ دس سیمز، یہ مجھے لگتا ہے، پیکولر، عجیب، ٹو می، مجھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے عجیب لگتا ہے، کیا چیز، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ پیپل آر ناٹ کاسٹ ان برونز، کہ لوگوں کو جو ہے کاسٹ ان برونز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مجسمے میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ مجسمہ کیا ہوتا ہے، ایک سالڈ چیز جو کہ بدل نہیں سکتا، اسٹرانگ ہوتی ہے، اسٹیچو ٹائپ، تو لوگوں کو مجسمے میں نہیں ڈال دینا چاہیے، بیکاز آف دا جابس، ان نوکریوں کی وجہ سے، دے ہولڈ جو کہ وہ کرتے ہیں، اور ونس ہیلڈ یا ایک کسی وقت پہ کرتے تھے، کہ لوگوں کو اپنی موجودہ یا سابقہ ملازمتوں کی وجہ سے پختہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر کبھی کسی نے کوئی اور جاب یا کوئی چھوٹے درجے کی جاب کر ہی لی ہے ماضی میں، تو اس کو اس ٹیگ نہیں لگا دینا چاہیے اس کے ساتھ کہ اس نے یہ جاب کی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہی ہے۔ ریٹائرڈ ٹیچر، ایک ریٹائرڈ جو استاد ہے، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، may spend، ہو سکتا ہے کہ وہ گزارے a lot of volunteer time، بہت زیادہ رضاکارانہ وقت، کہ اپنی مرضی سے وہ وقت گزارے، working with handicapped children، working کام کرتے ہوئے with handicapped children، جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ریزنگ منی، یا پیسہ اکٹھا کرتے ہوئے، فار دا لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس، ہائبرنیٹنگ ہبسکس کے لائل آرڈر کے لیے، کہ رضاکارانہ طور پر وہ پیسے جمع کرے۔ اب لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہبسکس کا یہاں پہ مطلب ہے، یہاں پہ اس کو مینشن کرنے کا، کہ کسی بھی
ایسی تنظیم جو کہ بھلائی کا ویلفیئر کا کام کر رہی ہو، اس کے لیے وہ ٹیچر پیسے جمع کرے. کہ مثال کے طور پر ایک ریٹائر استاد معذور بچوں کے ساتھ کام کرنے یا لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہیبسکس کے لیے رقم جمع کرنے میں بہت زیادہ رضاکارانہ وقت صرف کر سکتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کاسٹ اینڈ برونز کر دیا کہ یہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے تو اس کی کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہ تو فارغ رہتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں. تو اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن اپنی لائف میں اور بھی بہت کچھ کر رہا ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک مجسمے میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ کام کر رہا ہے یا یہ کام کرتا رہا ہے تو یہ اس کی شخصیت ایسی ہوگی. دیٹ اپیرنٹلی ڈز ناٹ کاؤنٹ، کہ وہ اب اگر وہ رضاکارانہ طور پہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ اس کو ہم شمار نہیں کرتے. ہوز ٹونی؟ ٹونی کون ہے؟ ریٹائرڈ ٹیچر. ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہی تو ہے وہ. لیڈ آف آٹو ورکر، ایک برطرف کی ہوئی یا ایک نکالا ہوا آٹو ورکر، ورک شاپ میں کام کرنے والا جو آدمی ہے. مے پمپ گیس، وہ گیس بھر سکتا ہے ایٹ ہز کزنز گیس اسٹیشن، اپنے کزن کے گیس اسٹیشن پر. اور سیل انسائکلوپیڈیا، اور وہ انسائکلوپیڈیا بیچ سکتا ہے آن ویکینڈس، ہفتے کے آخر میں. کہ ہم لوگوں کی جو دوسری خصوصیات ہوتی ہیں، جو وہ اچھائی بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہم بظاہر اس کو شمار نہیں کرتے. ٹونی کون ہے؟ ایک ریٹائر استاد، ایک برطرف شدہ آٹو ورکر جو اپنے کزن کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھر سکتا ہے یا ہفتے کے آخر میں انسائکلوپیڈیا بیچ سکتا ہے. کہ اگر وہ لیڈ آف آٹو ورکر ہے بھی تو اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ وہ ایک برطرف کیا ہوا آٹو ورکر ہے. کب تک؟ بٹ ہوز لیری؟ لیری کون ہے؟ انٹل، اس وقت تک ہم اس کو نہیں پہچانیں گے. اینڈ انلیس، جب تک ہی بگنز، وہ شروع نہیں کرتا، ٹو ورک، کام کرنا، اسٹڈیلی، ایک مستقل طور پر، اگین، دوبارہ، ہی از اے لیڈ آف آٹو ورکر، وہ ایک برطرف شدہ آٹو ورکر ہی رہے گا. کہ جب اس کو جاب سے نکال دیا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لیری کون ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کے ساتھ یہ ٹیگ لگا رہے گا کہ وہ ایک لیڈ آف، ایک کام سے نکالا ہوا آٹو ورکر ہے. کب تک ٹیگ لگا رہے گا؟ جب تک وہ جو لیری ہے کوئی مزید آگے کوئی مستقل طور پر کوئی کام کرنا شروع نہیں کر دیتا. دس از دا سیم، یہ ایسا ہی ہے، ایز سیئنگ، کہ جیسے کہا جائے ہی از نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے. کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر لیری کام نہیں کر رہا، اس کی پرسنالٹی کو، اس کی ذات کی، اس کی کریکٹر کی کوالٹیز کو نگلیکٹ کر کے ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ لیری کچھ نہیں ہے. بٹ ہی یوز ٹو بی سم تھنگ، لیکن وہ کچھ ہوتا تھا. این آٹو ورکر، ایک آٹو ورکر، ایک ورک شاپ پہ کام کرنے والا. کہ وہ پہلے کچھ ہوا کرتا تھا، ایک آٹو ورکر، کسی ورک شاپ پہ کام کرنے والا، لیکن ابھی وہ کچھ نہیں ہے. دیٹ مینس کہ سوسائٹی اس کے کام کی بنا پر، اس کے کام کی وجہ سے اس کو ویلیو دے رہی ہے. کہ اگر وہ کچھ ہے تو اس وجہ سے ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہا دین ہی از نتھنگ. وی پٹ دیٹ پرسن انٹو دا کنڈیشن آف لمبو. ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو بے یقینی کی حالت میں ڈال دیتے ہیں. دس از دا ڈارک اسپیکٹ آف آر سوسائٹی دیٹ نکی میکویٹر. گراف نمبر 3 پہ آ جائیں کہ دیر از اے ہول کیٹیگری آف ادر پیپل. دیر از اے ہول کیٹیگری، ایک مکمل قسم ہے، آف ادر پیپل، دوسرے لوگوں کی، ہو آر جسٹ سم تھنگ، جو کہ صرف کچھ ہیں. ٹو بی جسٹ اینی تھنگ، صرف کچھ ہونا، از ورسٹ، یہ سب سے بری چیز ہے کہ آپ کو صرف کچھ کہہ دیا جائے. اب یہ جو پیراگرافس ہیں یہ شو کرتے ہیں آپ کی جاب کی نوعیت کو. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ پہلی بات تو تھی کہ اگر جاب کر رہا ہے کوئی شخص، ملازمت کر رہا ہے، کوئی اچھے عہدے پہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے. دوسری اس نے بات بتائی کہ اگر وہ جاب نہیں کر رہا، اگر وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے یا وہ لیڈ آف آٹو ورکر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ دوبارہ کام کرنا شروع نہیں کرتا، اور اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اب تیسری بات نکی میکویٹر کر رہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی جاب کے سٹیٹس کی بنا پر بھی جج کرتے ہیں. کیسے؟ کہ اگر آپ کی جاب اچھی ہے تو آپ کی بہت تعریف ہوگی، لیکن اگر معاشرے کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے آپ کی جاب، آپ کی ملازمت اس لیول پہ نہیں آتی تو آپ کے ساتھ ایک جسٹ کا ٹیگ لگا دیا جائے گا. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہی از جسٹ اے فارمر، ہی از جسٹ اے ٹیچر، ہی از جسٹ اے ہاؤس وائف، ہی از جسٹ اے اسٹوڈنٹ. اس طرح کی بہت سی جو ہی از جسٹ اے جینیٹر، ہی از جسٹ اے کلینر، ہی از جسٹ اے واچ مین، ہی از جسٹ اے پی این. تو اس طرح کے جو شعبے ہیں، حالانکہ محنت بھی اس میں بھی اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ معاشرے کی پریسٹیج کے لحاظ سے، اس عزت و مقام کے لحاظ سے نہیں آتے، تو ان کو جسٹ کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے.
چلیں جی اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ٹو بی ریکگنائزڈ بائی دا سوسائٹی، یہ معاشرہ جو ہے ان کو تسلیم نہیں کرتا، ایز ہیونگ مچ ویلیو ایٹ آل، ناٹ ناؤ اینڈ پروبیبلی ناٹ ان پاسٹ آئدر، کہ یہ معاشرے کی طرف سے زیادہ قدر کے حامل تسلیم نہ کیا جانا ہے، نہ اب اور نہ ہی شاید ماضی میں، کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ٹو بی جسٹ اینی تھنگ، صرف کوئی چیز ہونا، از ٹو بی ٹوٹلی ڈسکاؤنٹڈ، یہ ایسا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم فار دا پریزنٹ، حال کے لیے۔ دیر آر اے لاٹ آف پیپلز، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہو آر جسٹ سم تھنگ، جو کہ صرف کچھ ہیں، کہ صرف کچھ ہونا مکمل طور پر نظر انداز کیا جانا ہے، کم از کم فی الحال کے لیے۔ جب تک آپ کچھ نہیں کرتے، کوئی اچھی جاب نہیں، تو آپ کو صرف اور صرف کچھ کہہ دیا جائے گا کہ وہ صرف کچھ یہی ہے، کچھ وہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ صرف کچھ ہیں، کیسے؟ مثال کے طور پہ جسٹ اے ہاؤس وائف، کہ وہ صرف ایک گھریلو خاتون ہے۔ امیجیٹلی، فوراً اینڈ پینفلی، اور تکلیف کے ساتھ، کمز ٹو دا مائنڈ، یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ وی اسٹل ہیئر اٹ، ہم ابھی بھی اس کو سنتے ہیں، آل دا ٹائم، ہر وقت، کہ صرف ایک گھریلو خاتون فوراً تکلیف دہ طور پر ذہن میں آتی ہے، اور ہم اسے ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ سم ٹائمز، کبھی کبھی، اے وومین، ایک ایسی عورت، ہو ہیو کیپٹ، جس نے چلایا ہو یا جس نے سنبھالا ہو، اے ہاؤس، ایک گھر، اینڈ ریئرڈ ہوتا ہے پرورش کرنا، 6 چلڈرن، 6 بچوں کی، ریفر ٹو دیم سیلف، وہ اپنے آپ کو بلاتی ہیں، جسٹ ایز ہاؤس وائف، صرف اور صرف ہاؤس وائف یا گھریلو خاتون کہہ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ خواتین جنہوں نے گھر سنبھالا ہو اور 6 بچوں کی پرورش کی ہو، خود کو صرف اور صرف وہ کیا کہہ کے بلاتی ہیں؟ گھریلو خاتون۔ اور یہ ایک جو ہے وہ کافی کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، پینفل ریئلٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی وہ لسٹ بتا رہے ہیں آپ کو، کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم صرف جسٹ لگا دیتی ہے سوسائٹی، جسٹ اے بم، کہ وہ صرف ایک آوارہ گرد ہے، جسٹ اے کڈ، وہ صرف ایک بچہ ہے، جسٹ اے ڈرنک، کہ وہ صرف ایک شرابی ہے، جسٹ اے بیگ لیڈی، کہ وہ صرف گھر سے نکالی ہوئی خاتون ہے یا تھیلے والی خاتون ہے، جسٹ اے اولڈ مین، کہ وہ ایک بوڑھا شخص ہے، جسٹ اے اسٹوڈنٹ، کہ وہ صرف اور صرف ایک طالب علم ہے، جسٹ اے پنک، کہ وہ صرف ایک نوجوان بدماش ہے، اینڈ سم ادرس، اور کچھ اور، کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ کا ورڈ لگا سکتے ہو۔ یو کین پروبیبلی ایڈ ٹو دا لسٹ، کہ آپ شاید اس فہرست میں غالباً اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ اور کیا لوگ ہیں جو اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں؟ دی جسٹ کیٹیگری کنٹینز، کہ یہ جو صرف کچھ لوگوں کی کیٹیگری ہے، صرف کچھ لوگوں کی قسم ہے، اس میں آتے ہیں پریزنٹ نان ارنرز، حال کے، موجودہ زمانے کے نان ارنرز، وہ لوگ جو کہ کماتے نہیں ہیں۔ پیپل ہو ہیو نو پاس جاب، ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ماضی کی نوکری نہیں تھی۔ ہائیلی ویلیوڈ بائی دا سوسائٹی، جو کہ ایسی جاب جس کو معاشرہ جو ہے ہائیلی ویلیو دیتا ہو، اس کی قدر و قیمت کرتا ہو۔ اینڈ پیپل، اور وہ لوگ، ہوز پریزنٹ جاب، جن کی حال کی نوکریاں، آر لو اینڈ آف پے اینڈ پریسٹیج اسکیلز، آر آن دا لو اینڈ، وہ نچلے درجے پر ہیں، آف دا پے، تنخواہ کے، اینڈ پریسٹیج، اور وقار کے اسکیلز، پیمانوں پر۔ کس کے اسکیل؟ سوسائٹی کے، معاشرے کے، کہ صرف کی قسم میں موجودہ غیر کمانے والے لوگ جن کے معاشرے میں کوئی ماضی کی ملازمت کی تاریخ نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کی موجودہ ملازمتیں تنخواہ اور وقار کے پیمانے سے کم درجے پر ہیں، معاشرہ ان کو بھی کس میں ڈال دیتا ہے؟ جسٹ کی کیٹیگری میں۔ اے پرسن کین بی جسٹ اے کیب ڈرائیور، کہ ایک شخص وہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، اور جسٹ اے جینیٹر، یا وہ صرف ایک جینیٹر، کہتے ہیں صفائی کرنے والے کو، کلینر کو، یا وہ صرف ایک جینیٹر ہو سکتا ہے۔ نو ون از ایور، کوئی نہیں کبھی بھی، جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ، کہ کوئی بھی کبھی صرف ایک وائس پریزیڈنٹ، ایک نائب صدر نہیں ہوا، تاہم، کہ مثال کے طور پر ایک شخص صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو سکتا ہے یا صرف ایک چوکیدار، تاہم کوئی بھی کبھی ایک نائب صدر نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ ہی از جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ، ہی از جسٹ اے پرائم منسٹر، ہی از جسٹ اے میجر، ہی از جسٹ اے ڈاکٹر، ہی از جسٹ اے انجینئر، تو اس طرح کے ورڈز ہم نہیں یوز کرتے، کیونکہ یہ جو کچھ شعبے ہیں، یہ ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ان کو زیادہ عزت و وقار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر ہو اور ایک اسٹریٹ وینڈر ہو، یہ جو گلی میں پھیری والے ہوتے ہیں، تو آپ کی نظر میں کون زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کو زیادہ عزت دو گے، کام تو دونوں کرتے ہیں، محنت دونوں کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے، مگر وقار کے لحاظ سے ہم ڈاکٹر کو زیادہ بہتر
سمجھتے ہیں. تو یہی جو نکی میکویٹر ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی جاب کے اسکیل کی وجہ سے، ان کی جاب کی عزت، وقار، عہدے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی پرسنل کوالٹی.